کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے شہر میں ایک نہایت ہی امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے شہر والے شہزادہ کہتے تھے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر چاہے تو پورے شہر کو سونا بانٹ دے۔ اس کے محل کی چھتیں رنگین پتھروں سے مزین تھیں، فرش پر ایرانی قالین بچھے تھے اور کمروں میں خوشبوؤں کی پندیلیں جلتی رہتی۔ دن بھر اس کے دروازے پر لوگ قطار میں کھڑے رہتے، کچھ قرض مانگنے آتے، کچھ تحفے دینے، کچھ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے۔ مگر عجب بات یہ تھی کہ اتنے ہجوم کے باوجود وہ اندر سے تنہا تھا۔ رات کو جب سب خادم سو جاتے اور محلات کی شمع بجھ جاتی، وہ اپنی قیمتی مصری پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ نیند جیسے اس سے روٹ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کے برتنوں کی کھنک گونجتی، مگر دل کو سکون نہ ملتا۔ کھانے کے دسترخوان پر 100 قسم کے کھانے ہوتے، ایران کے انگور، یمن کی کافی، ہندوستان کے مسالے، چین کی چائے، مگر اس کے حلق سے نوالا اترتا ہی نہ تھا۔ وہ سوچتا، آخر میرا دل کیوں خالی ہے؟ کس بھوک نے مجھے بے چین کر رکھا ہے جو ان سب لذتوں کے باوجود نہیں بجھتی؟ ایک دن وہ اپنے خادموں کے ساتھ شہر کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ گلیاں شور و غل سے بھری تھیں۔ سوداگر اپنی دکانوں پر آوازیں لگا رہے تھے، بچے کھیل کود میں مصروف تھے، فقیر مانگ رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں اس نے ایک درویش کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا، ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا تشکول اور چہرے پر عجب اطمینان۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہ تھا۔ امیر کا دل چونک اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ اتنا مطمئن کیسے ہے، جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی میں خالی ہوں۔ امیر آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اے درویش، تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ جائیداد، نہ خدم و حشم۔ تم ننگے پاؤں اور پھٹے کپڑوں میں جی رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنی حالت پر شرم نہیں آتی؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، شرم نہیں امیر صاحب، بلکہ شکر آتا ہے، کیونکہ میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ امیر نے حیران ہو کر کہا، وہ کیا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، سکون۔ امیر کہا لگاتے ہوئے بولا، سکون؟ یہ بھی کوئی خزانہ ہے؟ یہ تو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا، یہ تو بس ایک وہم ہے۔ درویش نے نگاہ اٹھائی اور گہری آواز میں کہا، امیر، سکون وہ سچ ہے جو تمہارے محلات کی دیواروں کے پیچھے قید ہے۔ تم میں خزانے جمع کیے مگر دل کو بھوکا رکھا، یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندر اندھیرا ہے۔ یہ سن کر امیر کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ فقیر حقیقت کہہ رہا ہے۔ درویش نے کہا، آؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ وہ دونوں شہر سے نکل کر ایک ویران صحرا کے طرف چل دیے۔ ریت کے ٹیلے اور سورج کی تپش، ہر طرف خاموشی، صرف ہوا کے جھونکے تھے جو ریت کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ درویش نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، یہاں ریت کا محل بنا کر دکھاؤ۔ امیر کو یہ سب کھیل سا لگا۔ اس نے قیمتی کپڑے سمیٹ کر ریت کے ذرے جمع کیے اور بڑے جوش سے دیواریں، محرابیں اور مینار بنائے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک چھوٹا مگر شاندار محل بنا لیا۔ وہ فخر سے بولا، یہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ ریت کا محل بکھر گیا۔ اسی لمحے تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا، ریت اڑنے لگی، دیواریں ڈھیڑی ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا محل زمین بوس ہو گیا۔ امیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ درویش نے کہا، یہی تمہاری دولت ہے، دیکھنے میں بڑی شاندار مگر حقیقت میں بس ریت کا ڈھیر۔ ایک جھونکے سے سب بکھر گیا، تمہاری جائیداد، تمہارے خزانے، تمہارے محلات، سب یہی انجام پائیں گے۔ پھر اس نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہ میرا محل ہے، یہ دل کے اندر بنا ہے، اسے نہ ہوا بکھیر سکتی ہے نہ طوفان گرا سکتا ہے۔ یہ محل ایمان اور ذکر خدا سے آباد ہوتا ہے، اور یہی اصل سکون ہے۔ امیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ اصل دولت وہ نہیں جو تجوریوں میں ہے، بلکہ وہ ہے جو دل میں ہے۔ اس نے درویش کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، مجھے وہ سکون دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ درویش نے کہا، سکون نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور، سکون صرف اللہ دیتا ہے۔ تم اگر اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ تو تمہارا دل بھی نور سے بھر جائے گا۔ اس دن کے بعد امیر کی زندگی بدل گئی۔ وہ محل کا مالک ہوتے ہوئے بھی فقیر جیسی زندگی گزارنے لگا۔ راتوں کو جاگ کر اللہ کو یاد کرتا، غریبوں میں دولت بانٹتا اور کہتا، اب مجھے وہ مل گیا ہے جس کی تلاش میں تھا۔ صوفیہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، دنیا کی دولت ریت کے محل کی طرح ہے، لمحوں میں بکھر جاتی ہے، لیکن دل کا سکون وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ناظرین،
یہ تھی صوفی کہانی ریت کا محل. یاد رکھیں سکون کبھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتا. سکون صرف اللہ کے ذکر اور قرب سے آتا ہے.